اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک انعام، اس کا تعارف، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، سورہ انعام وہ سورہ ہے کہ جو پورا ایک ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سارے سورہ اس طرح سے نازل ہوئے ہیں کہ وہ مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، مختلف زبانوں میں نازل ہوئے ہیں، بہت سے سورے اس طرح کے بھی، لیکن سورہ انعام ان سوروں میں سے ہے کہ جو دفعتاً ایک ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سورہ اکٹھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اچھا، پہلے ایک چیز کی تھوڑی سی کریکشن کر دی جائے، وہ یہ ہے کہ لوگ اسے سورہ انعام پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہے سورہ انعام، یہ زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس کا صحیح تلفظ ہوگا سورہ انعام۔ اس کی جو کل آیات ہیں ان کی تعداد 165 ہے، اور اس سورہ میں 3055 کلمات ہیں اور 12227 حروف ہیں۔ ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، تو فقط سورہ انعام کی تلاوت سے نامہ اعمال میں 12227 نیکیاں کم سے کم داخل کر دی جاتی ہیں۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے، پورے کا پورا ایک ساتھ ہی مکے میں یہ نازل ہوا ہے، اور اگر ہم ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 54واں یا 55واں سورہ ہے، لیکن جو موجودہ ترتیب جو کہ پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں پارے میں یہ سورہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان سوروں میں شامل ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 بڑے سورہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں ان میں سے ایک سورہ انعام بھی ہے۔ یہ سورہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ان سورہ میں سے ہے، ان 5 سورہ میں سے کہ جو کہ حامدات کہلاتی ہیں، یعنی وہ سورہ کہ جو کہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، خدا کی حمد سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ 5 سورہ ہیں، جن میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر شامل ہیں۔ پھر اس سورہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ سورہ ان 7 سوروں میں سے ایک ہے جو جانور کے نام پر قرآن میں ہے، جیسے سورہ بقرہ گائے کا سورہ، سورہ انعام اس کا ابھی وجہ تسمیہ بیان ہوگی کہ انعام کیوں کہا گیا ہے اس کو، سورہ نحل شہد کی مکھی والا سورہ، سورہ نمل چیونٹی والا سورہ، عنکبوت مکڑی والا سورہ، والعادیات گھوڑے والا سورہ، اور سورہ فیل ہاتھی والا سورہ، یعنی یہ جو 7 سورہ ہیں کہ جو کہ جانور کے نام پر ہیں، اور اس میں اس لحاظ سے یہ دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، یعنی یہ بات یاد رہے جیسے کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بات عرض کی ہے کہ سورے کا نام رکھے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سورہ پورا اسی نام کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ دیگر سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، ذرا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اس لحاظ سے اس کے نام رکھے گئے ہیں، جن کا کچھ تذکرہ اسی کے اندر موجود ہے اس سورہ میں، لیکن یہ نہیں کہ یہ پورے کا پورا سورہ انہی ناموں کے گرد گھوم رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو یہ ان 7 سورہ میں سے ہے جو جانوروں کے نام پر ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورہ کی 136ویں آیت میں بعض حیوانات کے حلال و حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے، انہیں انعام کہا جاتا ہے، یعنی مویشیوں کو انعام کہا جاتا ہے، چوپاؤں کو انعام کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو لفظ انعام ہے یہ اسی سورہ کے اندر 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 6 مرتبہ لفظ انعام اس کے اندر آیا ہے۔ بہت ہی عظیم، بہت بزرگ اور عظیم سورہ ہے،
ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس پر نگران تھے، پھر یہ رسول اکرم پر نازل ہوا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ لہٰذا اسے بہت بزرگ سورہ سمجھو، اس کی تکریم کرو، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس سورہ میں کیا ہے تو وہ کبھی اس سورہ کو ترک نہ کرے۔ بے پناہ فضائل کا حامل یہ سورہ ہے، اس کے بے پناہ خواص ہیں۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا تو 70,000 فرشتے اس کے نگہبان تھے، یعنی وہی تقریباً الفاظ ہیں جو ہمارے چھٹے امام کی حدیث میں ہیں۔ 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو وہ 70,000 فرشتے تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے نازل ہوئے، اور جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا فرشتے قیامت تک اس کے لیے تسبیح کریں گے۔ اس سورہ کی اہم خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ تمام تفاسیر میں یہ بات آئی ہے، اور حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جو شخص بھی ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن وہ شخص امن میں ہوگا اور اپنی آنکھوں سے کبھی یہ جہنم کو نہ دیکھے گا۔ جہنم کی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جہنم کی آگ ہے کیا، یہ کبھی اپنی آنکھوں سے جہنم نہیں دیکھے گا اگر ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے۔ تو اتنا بڑا فائدہ اگر لینا ہے اور تھوڑا وقت اس کے اوپر اگر کوئی اتنی ہمت والا ہو جو کہ لگا دے، اور کیونکہ ہمارے دیکھیے روحانیت اتنی کمزور اور کمتر ہو چکی ہے کہ ہمیں چیزیں بہت مشکل اور بہت ہی ایسا لگتا ہے گویا ناممکن ہو۔ تو چلیں، یہ نہیں اگر ہر رات ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں ایک رات کر لیں، مہینے میں ایک رات کر لیں، لیکن کم سے کم کچھ بلند ہمت دینی امور کے اندر بننا پڑے گا۔ تو جہنم کی آگ کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ہی نہیں جو ہر رات سورہ انعام کی تلاوت کرے گا۔ اچھا، اس لحاظ سے دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ خیر و برکت والا بہت سورہ ہے اور امراض سے حفاظت والا سورہ۔ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ انعام کو مشک اور زعفران سے لکھے گا اور 6 دن تک متواتر پھر اس کا پانی پیے، یعنی مشک و زعفران سے لکھے اس کو اور 6 روز تک متواتر اس کا پانی پیے، تو خدا اس کو خیر کثیر عطا فرمائے گا اور ہر درد اور مرض سے اس کو امان ملے گی۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں ویکسینیشنز ہوتی ہیں کہ جناب ویکسین اگر لگ گئی ہے تو اب اس مرض سے جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ روحانی امراض کے اعتبار سے ویکسین، اور یہ کہ جو ان سورہ کے اندر بھی یہی والی خاصیت پائی جاتی ہے۔ حیرت ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ادویات وغیرہ پہ تو اس قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس مرض کو بچا لے گا، لیکن جب کہتے ہیں قرآن کی سورہ تو فوراً شکوک و شبہات اور اپنی جو ہے مختلف موجگافیاں اس میں لے کر آ جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے۔ تو بہرحال ہر درد اور ہر مرض سے اس میں امان ملے گی۔ جو شخص بھی سورہ انعام کو مشک و زعفران سے لکھ کر 6 دن تک متواتر اس کا پانی پی، تو اس کو بھی کر کے دیکھنا چاہیے۔ اتنا وقت جو ہے بیماریوں کے علاجوں میں لگ جاتا ہے، اتنا وقت اور پیسہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، تو تھوڑا سا وقت اس کے اوپر بھی لگا دینا چاہیے اور اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے۔ ٹرائی تو نہیں یہ کہا جائے گا، تو شکوک و شبہات والی بات ہوگی۔ انسان پر یقین انداز میں ان عملیات کو کرے تو پھر وہ ان کی اثر پذیری کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مشکل کو اگر حل کروائیں تو اس کے لیے الگ الگ عملیات ہیں۔ بہت سی مشکلات ایسی ہیں کہ جو سورہ انعام کے ذریعے ایک ساتھ تمام مشکلات بھی دفع ہو سکتی ہیں۔ جو تفسیر اطیب البیان ہے اور بحار الانوار کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر ماہ کی پہلی شب کو، ہر قمری ماہ کی پہلی شب 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے، تو پھر وہ خدا کے حضور جو بھی درخواست کرے گا، یعنی اپنی جو درخواست ہے وہ خدا کے حضور پیش کرے، تو اسے ہر درد سے اور خوف سے نجات عطا ہوگی اور خدا اسے پریشان کرنے والی ہر مشکل سے نجات عطا کرے گا، ہر مشکل سے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت سی مشکلات کو اپنے لیے اس کے لیے الگ الگ اعمال انجام دیتے ہیں،
امام فرماتے ہیں ہر مہینے کی پہلی جو شب ہوگی اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام، پھر خدا سے جو بھی اپنی دعائیں سے کرنی ہے وہ کرے، خدا اسے ہر درد اور خوف سے نجات عطا کرے گا اور ہر پریشان کرنے والی مشکل سے بھی اس کو نجات عطا کرے گا۔ تو یہ بہت اہم اس لحاظ سے سورہ ہے، ایک ساتھ تمام مشکلات اس سے حل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے وسعت رزق اور حاجات کی قبولیت کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب سورہ ہے۔ جو کتاب ہے منتخب ختوم، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جو چاہتا ہے اس بات کو کہ اس کا رزق بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور اس کی حاجات ساری پوری ہوں، تو وہ یا تو شب جمعہ یا روز جمعہ قبلہ رخ بیٹھ جائے اور سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت 123 تک پڑھے، بلکہ 124 تک بھی پڑھ لے، یعنی شب جمعہ یا روز جمعہ قبلہ رخ بیٹھ کر پہلے سورہ الحمد پڑھے، پھر سورہ انعام پڑھتے 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 یہاں تک کہ اس کی آیت نمبر 124 آ جائے، وہاں تک پڑھ لے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز ختم کرنے کے بعد اسی سورہ انعام کی جو 124ویں آیت تک پڑھا تھا یہاں سے پھر پڑھنا شروع کرے اور آخر سورہ تک پڑھے، اور پھر اس کے بعد نماز ختم کرے۔ نماز تو پہلے ختم کر چکا ہے، یعنی یہ جب سورہ ختم کرے تو پھر سجدے میں سر رکھ کر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، پھر جو چاہے حاجت مانگے وہ حاجت ضرور اس کی قبول ہوگی، جو چاہے۔ یعنی یہ واقعی اس طرح کا ہے کہ کوئی بہت ناممکن قسم کی حاجات آ جاتی ہیں جو بظاہر ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں یا بہت ہی اہم ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو اس قسم کے اعمال اس میں انجام دے کر ان کے اندر ان میں آسانی پیدا کرنی چاہیے ان حاجات کو قبول کروانے کے لیے۔ یعنی شب جمعہ یا روز جمعہ قبلہ رخ بیٹھنا ہے، سورہ الحمد پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ انعام پڑھتے پڑھتے آیت 124 تک آئیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر 124ویں آیت سے پھر شروع کریں اور آخر سورہ تک پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں، اور جو بھی آپ کی وہ اہم ترین حاجت یا حاجات ہیں وہ آپ مانگیں، انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ وسعت رزق کے حوالے سے بھی ہے اور یہ حاجات کی قبولیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ دیکھیے اس قدر یہ اہم بات ہے کہ ہمارے مملکت اسلامی ایران میں مجالس ختم سورہ انعام کا یہ عمل کہ بہت زیادہ وہاں پر رائج ہے، لوگ وہاں پر جمع ہو کر سورہ انعام کی تلاوت کرتے ہیں اپنی حاجات کے لیے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان اکیلے گھر میں پڑھے، وہاں پر باقاعدہ اس کی اجتماعی مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور وہ ختم جمعی سورہ انعام، یعنی سب لوگ مل کر وہاں پر اس سورہ انعام کو پڑھتے ہیں۔ خواتین وہاں پر اس کے لیے الگ اس کا اہتمام کرتی ہیں، سب خواتین جمع ہوتی ہیں کہ سورہ انعام کا ختم ہے، سب اپنی اپنی حاجات جو ہے وہاں پر آ کر سورہ انعام کے اسی نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری وہ حاجات پوری ہو جائیں۔ یہ ایران میں بہت زیادہ رائج ہے اور بہت ہی اچھا ایک عمل ہے، اس کو یہاں پر بھی اس لحاظ سے رائج کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کھانا وانا بھی وہاں پر پکایا جاتا ہے، کھانا کھلایا بھی جاتا ہے اس لحاظ سے وہاں پر۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی ہیں۔ البتہ وہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو خاص طریقے سے اس عمل کو کیا جاتا ہے، یعنی وہاں سب لوگ سورہ انعام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور درمیان میں سورہ انعام کو روک کر کچھ چیزیں اور بھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی بیچ میں سورہ انعام پڑھتے گئے، پھر اس کو روک دیا، پھر دعائیں پڑھنے لگے، اس کے بعد 11 مرثیے وہاں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی خاص ایک طریقہ کار۔ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ایک استفتاء کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو یہ مراسم ختم سورہ انعام ہے کیا یہ کسی روایت میں آیا ہے یا اس طرح سے جو ایک چیز رائج ہو گئی ہے یہاں پر، کیا اس کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ جو طریقہ اس انداز سے رائج ہے کہ بیچ میں 11 مرثیے پڑھنا اور بیچ میں روک کر دعائیں پڑھنا یا جو بھی اس طرح سے، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ البتہ حاجات کے لیے سورہ انعام کا جو یہ عمل ہے
حاجات کے لیے سورہ انعام کی جو تلاوت ہے اس کا حکم روایات کے اندر آیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی تلاوت سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سورہ انعام کی تلاوت سے مشکلات حل ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی مجالس کو منعقد کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کی تلاوت کو روک کر دیگر چیزیں بیچ میں ڈالنا، تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح کی چیزوں کے اضافے نہ کریں، یعنی اگرچہ یہ حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن یہ کہنے کہ بس سورہ انعام کو پڑھنا تو سورہ انعام پڑھتے ہوئے جائیں، اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہیں وہ دعائیں پڑھیں یا مرثیے جو اگر کسی کو پڑھنے ہیں 11 مرثیے جتنے بھی ان کی تعداد ہو، اگر پڑھنا چاہے تو وہ اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد پڑھے۔ تو اصل میں دیکھیے ہوتا یہ کہ لوگ خاص طریقے وضع کر کے پھر اسی کو ایک شرعی طور پر سمجھنے لگتے ہیں، لہٰذا اسے سادہ طریقے سے پڑھا جائے، سب لوگ جمع ہوں اپنی اپنی حاجات کے لیے بیٹھ کر سورہ انعام پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی ان کو کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، مرثیے پڑھنے ہیں، نوحہ پڑھنا ہے، کوئی مجلس پڑھنا ہے، کوئی بھی چیز کریں اس کے بعد کریں۔ حرام نہیں ہے اگر کوئی بیچ میں بھی اس طرح سے کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اور ان رسوم و رواج کی بھی بہرحال ایک حد تک اہمیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ ان کو شرعی طریقہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اسلام نے اس طرح سے کرنے کا کوئی حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے اس لحاظ سے کوئی شرعی چیز وضع نہ کی جائے اپنی طرف سے، ایک سادہ طریقے سے اس کو انجام دیں، سورہ انعام کو پڑھیں، اور اس چیز کو یہاں پر بھی رائج ہونا چاہیے کہ سب لوگ بیٹھیں ایک جگہ پر اور بیٹھ کر سورہ انعام کی تلاوت کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو اس کی اور اہمیت ہے اور فضیلت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک تسبیح ملائکہ کا ثواب اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ تفسیر قمہ میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، جو کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے قیامت تک تسبیح ملائکہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس سورہ کا موضوع کیا ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ کیا ہے، اس موضوع کیا ہے اس سورہ کا؟ تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں توحید و نبوت و قیامت کے عقائد کا بیان ہے، اور یہی اس کا موضوع ہے۔ کیونکہ مکی سوروں کے اندر اس بات کیونکہ اسلام نیا نیا آ رہا تھا تو وہاں عقائد کی بات جو ہے وہ زیادہ کی جاتی تھی، اس کو مین فوکس کیا جاتا تھا، جبکہ مدینے میں حکومت تشکیل ہو گئی تھی، اس کے بعد سماجی اور احکام والی جو آیات ہیں وہ زیادہ تر مدینے کے اندر نازل ہوئیں، جو اس کا موضوع توحید، نبوت، قیامت وغیرہ کے عقائد کا بیان ہے۔ اچھا، اس کی اور جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ یہ سورہ جو ہے غصے اور غضب کو کم کرنے والا بھی ہے۔ خواص آیات قرآن کریم، علامہ باقر نجفی کی جو کتاب ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 3، سورہ انعام کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرے گا، آیت نمبر 3، اس میں آیت 4 ہائی لائٹ ہوئی ہے لیکن اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرے گا، اس کا غصہ اور غضب کم ہو جائے گا، اس کا غصہ اور غضب کم ہو جائے گا۔ اور اچھا، دوسرے لوگ بھی یعنی کثرت سے اس آیت کی اگر کوئی تلاوت کرے، اچھا دوسرے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، مثلا کوئی جو بہت زیادہ غصیلا آدمی ہے وہ اس عمل کو نہیں کر رہا ہے، غصے میں بھرا بیٹھا ہے، تو دوسرے لوگ بھی اس کی طرف سے اس عمل کو کم کر سکتے ہیں تاکہ اس کا وہ غصہ کم ہو جائے۔ پھر اس کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے، جو ثواب الاعمال کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ انعام میں 70 بار اسم اعظم آیا ہے، 70 بار اسم اعظم۔ امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو اس کی معرفت ہو جائے تو کبھی اس سورہ کو ترک نہ کریں، کیونکہ دیکھیے اسم اعظم کی ایک الگ برکات ہیں۔ اس موضوع پر ایک درس بھی ہمارے مدرسے میں ہو چکا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کو حاصل کرنے سے کتنی طاقتیں بھی انسان کے پاس آ سکتی ہیں، اور وہ خود کیسے اس کا مظہر بن سکتا ہے اس اسم پروردگار کا، تو وہ اس کے اندر ذرا تفصیل بیان ہوئی۔ جو اس کے شائقین ہیں وہ ہمارے جو اسم اعظم کے سلسلے میں 2 درس یہاں پر ہوئے ہیں، اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، یوٹیوب پہ سرچ کر کے اس کو سنا جا سکتا ہے۔ تو
اس سورہ میں اسم اعظم ہے، بلکہ 70 مرتبہ اسم اعظم آیا ہے۔ پھر اس کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ ڈپریشن اور غموں کو دور کرنے والا ہے۔ جو کتاب ہے وہی خواص آیات قرآن کریم، اس میں بات بیان ہوئی ہے کہ جو بھی شخص سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 اور 18 یہ اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ سوتے وقت 7 مرتبہ تلاوت کرے، 7 مرتبہ تلاوت اگر کرے گا سوتے وقت اس آیت کو، ان دو آیات کو، آیت نمبر 17 کو اور 18 کو، تو جب وہ سو کر اٹھے گا تو اس کا ڈپریشن اور وہ جو غم ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 17 اور 18 کو خالص نیت سے سونے سے پہلے 7 مرتبہ تلاوت کر کے سوئیں، تو ڈپریشن اور جو غم اندو انسان کے اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ جب اٹھے گا تو وہ چیز زائل ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے کنویں کا پانی، یہاں پر بہت زیادہ پانی کی بھی کمی ہوتی ہے، لوگ بورنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور تو کچھ عرصے میں کیونکہ ہر جگہ ہر گھر بورنگ کروا رہا ہے تو سطح جو پانی کی ہے وہ زمین میں کم ہونے لگتی ہے، مزید پھر اور گہرائی میں کھدوانی پڑتی ہے۔ تو کنویں کا پانی زیادہ اور بابرکت کرنے والا سورہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی جگہ پانی کم ہو کسی کنویں میں تو کاغذ پر سورہ انعام کی آیت نمبر 99، یہ اگر کاغذ کے اوپر یہ والی آیت لکھی جائے، آیت نمبر 99، وہی خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے یہاں سے لے کر اور پوری آخر تک آیت نمبر 99، کیونکہ بہت تفصیلی آیات میں سے ہے تو وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال سورہ انعام کی آیت نمبر 99 اسے لکھ کر کنویں میں ڈال دیا جائے یا اس تک کسی بھی طور پر اس میں پہنچا دیا جائے تو اس کا پانی زیادہ ہو جائے گا۔ بلکہ یہ اگر اس کا پانی جو ہے یہ کسی سورہ انعام زعفران سے لکھیں، کسی بھی چیز سے لکھیں، اس کو دھو کر پھر اس کا پانی یہ اگر کسی درخت کو دیا جائے تو اس کا میوہ اور پھل بھی درخت کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس کا پانی کسی درخت کو دیا جائے اور کنویں میں اگر اس کو ڈالا جائے گا تو کنویں کا پانی بڑھ جائے گا۔ اچھا، کنویں کا پانی کے لیے ایک عمل اور بھی ہے، اس میں یہ کہ پانی اکثر کھارا نکلتا ہے، یہ بیچ میں یہ بات آ گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب خواص آیات قرآن کریم ہے، اگر کنویں کی کھدائی کے وقت سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیات اور آیت نمبر 42 تلاوت کر دی جائے اس موقع پر تو انشاءاللہ اس کا کنویں کا پانی میٹھا ہوگا، وہ جو بورنگ کرا رہے ہیں اس کا پانی میٹھا ہوگا۔ تو یہ جو اس سے پہلے سورہ انعام کی جو آیات تھی آیت نمبر 99 اس سے پانی زیادہ ہوگا، اور اگر کوئی چاہے کہ پانی میٹھا ہو تو سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیات اور آیت نمبر 42 کی اس موقع پر تلاوت کی جائے۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن اگرچہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کی تمام باتیں تو بدرجہ اولا اس کتاب سے لینی اور اپنی زندگیوں میں اس کتاب کو رائج کرنا ہے، اس کے جو مندرجات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن ہماری جو دنیاوی زندگی اس میں بھی یہ قرآن آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل بتایا جاتا ہے، وہ ہے ظن سرکش کو مدی کرنے میں مددگار سورہ، یعنی جو سورہ انعام ہے۔ یعنی بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کسی صورت یعنی بہت سرکشی پہ آمادہ ہوتی ہیں، ہر بات میں شوہر کی مخالفت، ہر وقت لڑائی جھگڑا کہ آدمی واقعتاً پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں بہت سے شوہر بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شوہر و بیوی دونوں ہی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خواص آیات قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر بیوی سرکش و نافرمان ہو، یا اس کو اگر الٹا بھی کر لیں کہ شوہر اگر بہت زیادہ جو ہے وہ درست مزاج کا ہو، ہر وقت ہر بات میں جو ہے وہ یعنی گھر کے اندر فساد دنگا جو ہے برپا کیا جا رہا ہے، تو اس کی آیت نمبر 142 کو اگر نان پر لکھ کر اس کو کھلا دی جائے تو وہ عورت خواہ کتنی ہی سرکش و نافرمان کیوں نہ ہو، اس کی سرکشی دور ہو جائے گی اور وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اور مردوں کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ جو درست مزاجی اس کی ہو رہی ہے
اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ مرد جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے اور جو ہے بالکل ہی اس لحاظ سے ہو جائے کہ زن مرید جس کو کہا جائے، یعنی اس کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی نفسیات اور اس کے مطابق جو ہے اس کو زیب دیتی ہیں باتیں، لیکن سرکشی اور نافرمانی بیوی کے اعتبار سے جو ہے وہ ہو جائے گی دور، اور اگر مرد ہے اور وہ درست مزاج کا ہے اور بہت زیادہ سختی وغیرہ کر رہا ہے یا بہت زیادہ گھر کے اندر جھگڑا فساد وغیرہ کرتا ہے تو اس کی یہ صفات بھی اس سے دور ہو جائیں گی۔ یعنی آیت نمبر 142 کو نان پر لکھ کر، اچھا اب نان پر اس انداز سے لکھے، یا اگر یہ ممکن نہیں ہے مثلا زعفران وغیرہ سے لکھنا، یا تو کم سے کم انگلی سے بھی آیت نمبر 142 نان کے اوپر لکھ کر اس کو اگر کھلا دی جائے تو یہ بھی ایک عام عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے تقویت حافظہ کے لیے سورہ بڑا مددگار ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 61 ہے، آیت 61، اس کے متعلق یہ بات آئی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر مرغی کے انڈے پر لکھ کر اسے کھا لیا جائے، آیت نمبر 61 کو لکھا جائے اور پھر اس انڈے کو کھا لیا جائے تو اس کا حافظہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت مجرب ہے۔ اسی طرح سے جھگڑے اور اختلافات کو دور کروانے والا یہ سورہ ہے، صلح صفائی کروانے والا ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 115 ہے، آیت نمبر 115، اچھا اس کو اگر 3 مرتبہ پڑھ کر کسی ایسے شخص پہ پھونک مار دی جائے جس سے صلح و صفائی مقصود ہے تو وہ شخص صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ وہ معافی تک آپ سے مانگ لے گا۔ اس کی سورہ انعام کی آیت نمبر 115، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کسی ایسے شخص پر پھونک مار دی جائے جس سے آپ کی صلح صفائی کرنا مقصود ہے، جھگڑا ہو گیا ہے اس سے، لڑائی ہو گئی ہے اس سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے صلح صفائی ہو جائے، تو صلح صفائی کے اوپر یہ آمادہ کروانے والا سورہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ شخص جو کہ ابھی تک بالکل اکڑا پھر رہا تھا آپ سے، نہ صرف یہ کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے گا بلکہ ممکن ہے کہ معافی بھی مانگ لے۔ تو یہ اس کے دیکھیے اس کی جو الگ الگ آیات کے جو خصوصیات ہیں، ظاہر ہے جب پورا ہی سورہ پڑھیں گے تو ان تمام آیات کے بھی فوائد اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن الگ سے بھی اگر پورا بھی سورہ نہ پڑھیں تو الگ الگ حاجات کے لیے اس کی مختلف قسم کی آیات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس سورے کی جو مشہور ترین آیات ہیں ان میں سے ایک سب سے مشہور آیت آیت مفاتیح الغیب ہے، جو آیت نمبر 59 ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، بڑی بہترین آیت ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور یہاں سے لے کر الا فی کتاب مبین تک۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اسی کے نام سے علامہ مجلسی نے آداب استخارہ کے موضوع کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام بھی مفاتیح الغیب رکھا تھا۔ اس کے علاوہ جو تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین رازی کی، امام فخر الدین رازی کی، اس کو بھی مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کے عنوان کے لحاظ سے علماء نے الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں، شیعہ و سنی دونوں علماء نے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جو کہ نماز غفیلہ کی جو دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز غفیلہ میں۔ دیکھیے ایک تو یہ جو آیت 59 ہے یہ نماز غفیلہ کی جو مغرب و عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے اس کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اتنی اہم آیت ہے یہ آیت مفاتیح الغیب۔ اچھا مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب نہیں جس طرح مفاتیح الجنان، نہیں، یہ ہے مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب۔ اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے مفاتیح یہ مفتاح یا مفتاح کی یعنی زیر ہو یا زبر کے ساتھ ہو، یہ اس کی جمع ہے مفاتیح۔ مفتاح کی جمع اگر اس کو پڑھیں تو بھی مفاتیح ہوگا، یا مفتاح کی جمع جو ہے پڑھی جائے تب بھی یہ مفاتیح ہوگا۔ تو اس کے معنی غیب کی چابیاں یا غیب کا خزانہ ہے۔
دیکھیے عربی قواعد کی روح سے مفاتح جو ہے یہ مفتاح کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور مفتاح کی جمع بھی ہو سکتا ہے، یعنی زیر و زبر دونوں کے ساتھ ممکن ہے. تو اس کے معنی غیب کی چابیاں بھی ہو سکتی ہیں اور غیب کے خزانے بھی ہو سکتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ دیکھیے چابی سے کیونکہ خزانے تک پہنچا جاتا ہے، تو اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں، علم غیب کے اوپر کوئی قفل یا تالا یا لاک نہیں لگا ہوا ہے کہ اللہ اسے چابیوں کے ذریعے کھولتا ہو. یہاں جو یہ کلمہ ہے اگر اس سے مراد چابیاں بھی ہو تو یہ بطور استعارہ کے استعمال ہوا ہے، ورنہ یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ کو جو علم ہے وہ بالفعل حاصل نہیں ہے، بالقوہ ہے، یعنی اس کو چابیوں کے ذریعے جو ہے اس کو کھولنا پڑتا ہے. جبکہ اللہ کے لیے جتنے بھی غائب ہیں وہ سب حاضر کی مانند ہیں. اللہ کے لیے جتنے بھی غائب ہیں وہ سب حاضر کی مانند ہیں. اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس کے علم میں. تو یہ جو اس کی آیت ہے، آیت مفاتیح الغیب، دیکھیے یہاں پر علم غیب کی بھی ایک گفتگو آتی ہے کہ دیکھیے جو غیبی علوم ہیں ان کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں غیبی علوم کی. ایک تو وہ غیبی علوم ہیں جو عالم شہود میں آ سکتے ہیں، یعنی غیب سے شہود میں آ سکتے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے غیب تھے لیکن بعد میں دیکھیے بہت سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، نئی نئی سمندری مخلوقات کا پتہ چل رہا ہے، سمندری حیات کا نیا پتہ چل رہا ہے، زمین کی تہوں میں راز جو پہلے غیب تھے وہ اب ڈسکور ہو رہے ہیں، نئی نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نئی نئی گیلیکسیز اور کہکشاؤں کا پتہ چل رہا ہے، بیماریوں کے نئے نئے علاج دریافت ہو رہے ہیں. یہ سب پہلے کیا تھے؟ غیب تھے. لیکن ایسے غیب تھے کہ ان کا شہود میں آنا ممکن ہے اور یہ شہود میں آ جاتے ہیں، یعنی یہ پہلے چیز غیب تھی، یہ بعد میں ظاہر ہو جاتی. ایک تو غیبی علوم وہ ہیں، اور دوسرے غیبی علوم وہ ہیں جو عالم شہود میں نہیں آ سکتے. یہ اللہ کا لامحدود علم سے مربوط یہ علم ہے. یعنی دیکھیے ذات الہی کیونکہ لامحدود ہے تو اس کا علم بھی لامحدود ہے، اور عالم شہود میں جو بھی چیز آ جاتی ہے وہ خود محدود ہو جاتی ہے. تو اللہ کا علم لامحدود ہے. تو یہ دوسرا غیبی علوم وہ ہیں جو کبھی بھی عالم شہود میں نہیں آ سکتے. دیکھیے انسان فقط ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے جو منصہ شہود میں آ جائیں. جیسے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ مفاتیح الغیب سے مراد وہ الہی خزانے ہیں جو ان اشیاء پر مشتمل ہیں جو مقدرات کے قالب میں نہیں آتی. یعنی یہ وہ غیبی علم ہے جو ذات الہی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. لا یعلمھا الا ہوا، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے پروردگار عالم کے. یہاں پر ایک چیز اور بھی ایک چیز آتی ہے کہ رسول و ائمہ علیہم السلام کے پاس کون سا علم ہے. دیکھیے بے شمار غیب کی خبریں ہیں جو کہ ان معصومین علیہم السلام نے دی ہیں. پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر معصومین علیہم السلام نے، اللہ نے انہیں جتنا علم غیب چاہا وہ عطا کیا. کائنات میں، مخلوقات میں ان سے زیادہ علم غیب کسی کے پاس بھی نہیں. لیکن ان کے علم غیب حاصل کرنے کے ذرائع وحی کے ذریعے کبھی فرشتہ ان کے پاس لے کر آتا ہے، کبھی ان کے دل قلوب کے اوپر القاء ہوتا ہے. اور جب تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ جب چاہیں ایک معمولی التفات سے بھی علم غیب حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے واقعات کربلا کتنی جزیات کے ساتھ رسول و ائمہ نے پہلے سے بیان کر دیا تھا. یہ غیبی تو تھا، ابھی ایک چیز پیش ہی نہیں آئی، اتنی جزیات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. قیامت کے حالات پہلے سے کتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان ہوئے ہیں. پھر دماغ میں آتا ہے کہ پھر ان معصومین کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے. دیکھیے اللہ کا جو علم ہے وہ استقلالی ہے اور لامحدود ہے، اور ائمہ کو خدا نے جتنا چاہا ہے علم وہ عطا کیا ہے. اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ لوح محفوظ، ایک ہے لوح محفوظ اور ایک ہے کہلاتی ہے لوح محو اثبات. لوح محفوظ تو بالکل جو لکھ دیا گیا اس پر، اور لوح محو اثبات یعنی اس میں چیز مٹائی بھی جاتی ہے، مقدرات اور لکھے بھی جاتے ہیں اس کے اندر. تو جو لوح محفوظ ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، یہ خدا کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں لوح محفوظ میں جو لکھا ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے لوح محو اثبات، یہ قابل تغیر بھی ہوتا ہے، یعنی تقدیرات ایسی ہیں جو قابل تغیر ہیں.
اللہ نے اب جتنا بھی ان کو چاہا وہ عطا کیا ہے. آئمہ بھی جب چاہیں انہیں جتنا چاہیں علم غیب عطا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ معمولی توجہ سے بھی چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، بہت سے علوم کو. لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ معصومین ہمیشہ اپنے علم کا استعمال بھی کریں. دیکھیے جس طریقے سے ہم اپنے لحاظ سے تاکہ سمجھانے کے لیے بھی بات ہو جائے کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہوتی، ہم جب چاہیں اس گھڑی کو دیکھ کر ٹائم پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن ہم ہر وقت اس گھڑی کو نہیں دیکھتے. اسی طریقے سے آئمہ معصومین حکم خدا کے تحت یا خود جان بوجھ کر بعض اوقات کسی چیز کا علم حاصل نہیں کرتے. مثلا علماء اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے شب ہجرت مولا کی فضیلت اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا کہ بستر رسول پر سونے کے بعد ان کی جان بچی رہے گی یا مشرکین مکہ ان کو قتل کر دیں گے، یا مشرکین ان کو قتل کر دیں گے. تو بہرحال اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی تو اس میں فضیلت کی بظاہر کوئی بات نہیں تھی. کسی بھی شخص کو مثلا اگر یہ بات یقینی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ میں اگر سوؤں گا تو اس کو سونے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میں بالکل محفوظ ہوں گا، تو وہ کوئی دوسرا شخص بھی سو سکتا ہے. تو پھر شب ہجرت اس انداز میں سونے میں امیر المومنین کی بظاہر کوئی فضیلت نہیں محسوس ہو رہی. یعنی کبھی علم غیب کو کسی خاص معاملے میں حاصل کرنے پر پابندی ہوتی ہے، جبکہ اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے. مثلا علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، مثلا کسی بہت امین شخص کو کوئی خط دے کر بھیجا جائے کہ بھئی اس خط کو آپ فلاں تک پہنچا دیجیے گا، تو وہ اگرچہ اس خط کو کھول کر پڑھ سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن کیونکہ حکم نہیں ہے اس لیے وہ اس علم کو حاصل نہیں کرتا. اگرچہ وہ خط کو کھول کے پڑھ سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح سے ممکن ہے کہ بعض دفعہ کسی کھانے میں مثلا زہر ملا ہوا ہو اور اس کا علم امام نے حاصل نہ کیا ہو، یا کسی خاص وقت اللہ کی طرف سے پابندی ہو، یا حکم خدا ہی یہ ہو کہ تمہیں اس کو تناول کرنا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس علم کو حاصل کرنے پر پابندی ہوتی. یعنی یہ علم غیب معصوم کے ارادے سے مربوط ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کا ارادہ خود اللہ کی مرضی کے اندر ڈھلا ہوا ہے، یعنی جب اجازت ہوتی ہے تو وہ اس ارادے کو استعمال کرتے ہیں، اور جب اجازت نہیں ہوتی تو وہ اس ارادے کو استعمال نہیں کرتے. تو علم غیب کی بڑی ٹپیکل اس طرح سے مختلف بحث آتی ہے. اور ایک بحث علماء میں ہماری یہ بھی ہے کہ معصومین کو علم غیب دیا گیا ہے یا غیب کی خبریں دی گئیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم الغیب یہ فقط پروردگار عالم کی ذات ہے، معصومین کو غیب کی خبریں پروردگار کی طرف سے دی گئیں. جو اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو غیب کی خبریں ہیں وہ انہی کے پاس ہیں. سب سے زیادہ علم کائنات کے اندر غیب کا آئمہ معصومین کو دیا گیا ہے. اچھا دیکھیے، اللہ کا جو علم غیب ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. یعنی آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے خالق اور مخلوق میں. یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں اس انداز سے چیزیں بیان ہوتی ہیں کہ یعنی کوئی فرق ہی نہیں لگتا کہ جو ہے وہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق بھی ہے. تو اللہ کے علم غیب کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی اور استقلالی ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں. جبکہ آئمہ معصومین کا جو علم ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ عطائی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے کسی تدبیر کا، کسی آلے کا یا نظر التفات کا محتاج نہیں. جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ آئمہ کو جو علم حاصل ہوتا ہے، غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ فرشتے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. کبھی ان کے دل پر القاء ہوتا ہے، کبھی جو ہے کسی بھی طور پر، یعنی کبھی وہ خود التفات کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے. تو لیکن پروردگار کا علم غیب ہے وہ کسی تدبیر کا محتاج نہیں ہے، کسی آلے کا محتاج نہیں ہے. اس کے لیے نگاہ التفات اس کو نہیں کرنا پڑتی ہے کہ وہ ملتفت ہو تو اس کو کوئی بات پتہ چلے گی، نہیں. اس کا ہر قسم کی اس سے وہ اس کی محتاجی نہیں ہے اس میں. اچھا، اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا علم غیب جو ہے وہ ازلی اور ابدی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا. یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کبھی اس چیز کا پروردگار عالم کو علم نہ ہو.
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا علم غیب کبھی سلب نہیں ہو سکتا. یہ مخلوقات میں ممکن ہے کہ وہ جب چاہے پروردگار وہ اس علم کو سلب کر سکتا ہے. دیکھیے جیسے کہ حضرت خضر کو علم تھا، خضر و موسیٰ کا جو واقعہ ہے وہ خاص موارد میں موسیٰ کو علم نہیں تھا لیکن خضر کو علم تھا. اچھا یہاں پر ایک بات اور کہہ دی جائے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نبی نہیں تھے، کیونکہ دیکھیے قرآن میں تو ان کی نبوت کے اعتبار سے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ایک مرد صالح کہا گیا ہے. تو ایک اختلاف ہے اس میں، لیکن البتہ کچھ مجتہدین ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ان کے پاس اس کے دلائل ہیں کہ وہ حضرت خضر نبی تھے. تو اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے لیکن مرد صالح تھے. اور اگر بالفرض نبی تھے بھی تب بھی بہرحال موسیٰ ان سے افضل تھے خضر سے. خاص مواقع پر حضرت خضر کا علم جو ہے وہ خاص مصلحت کی وجہ سے ایک معاملے میں حضرت موسیٰ سے سلب ہو گیا تھا اور حضرت خضر کے پاس وہ علم تھا. تو یعنی یہ بات ہو رہی کہ اللہ کا علم کبھی سلب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے جو نبی ہیں ممکن ہے کیونکہ ان کو عطائی علم ہے، اللہ جب چاہے ان سے سلب بھی کر سکتا ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے خالق اور مخلوق کے علم غیب میں. اسی طرح سے مثلا پانچویں چیز یہ ہے کہ اس پروردگار عالم کا جو علم ہے وہ اپنے کمال پر ہے، کیونکہ دیکھیے کمال مطلق یہ پروردگار عالم کے پاس ہے. کمال مطلق یہ پروردگار عالم کے پاس ہے، یعنی کائنات کے وجود سے پہلے ازل سے اللہ کو اس کائنات کا علم تھا. اسی کا نام تقدیر ہے، یعنی اس کو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. تو اس کتاب کو لوح محفوظ دیکھیے کہا اس وجہ سے جاتا ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اور شیطان کی رسائی سے بھی دور ہے. اچھا جبکہ جو لوح محفوظ اس بات ہے وہ فقط فرشتوں کے صحیفوں کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں آپ جیسے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں شب قدر کے اندر آپ جو چاہیں تقدیر لکھوا لیں گے. تقدیر میں اللہ نے مثلا کوئی ایسی چیز موت لکھ دی ہے، بیماری لکھ دی ہے، تو شب قدر دعا کر کے آپ اس کو تبدیل کروا سکتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، خدا جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ لوح محفوظ اس بات کے لیے جو فرشتوں کے صحیفے کہلاتے ہیں، یعنی ان میں وہ کوئی چیز مٹا دی جائے. مثلا دعا کیا آپ نے اور وہ بیماری ٹل گئی، موت آنی تھی وہ دور ہو گئی، تو یہ لوح محفوظ بات میں ہوتا ہے. اور جو اس کے اندر اس آیت کے اندر یہ جو آیت مفاتیح الغیب ہے جس کے لحاظ سے غیب کی ساری باتیں آپ نے اب تک سنی ہیں اسی کے ضمن میں، تو اس میں جو کتاب مبین کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی علماء فرماتے ہیں اللہ کا علم ازلی، اللہ کا علم ازلی. تو بہرحال یہ مشہور ترین آیت مفاتیح الغیب ہے. اس کو الگ سے بھی تفسیر کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں ہم اتنی تفصیل اس کی بیان نہیں کر سکے. علم غیب کی بڑی دقیق و پیچیدہ اور معرکۃ الآراء قسم کے مباحث ہیں جو کہ عقائد کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جو اس کی مشہور ترین آیات میں سے جو سب سے مشہور آیت ہے وہ یہی آیت مفاتیح الغیب ہے جو آیت نمبر 59 ہے. اس کو الگ سے بھی پڑھیں، اس کے اسرار و رموز ہیں بڑے. اچھا دیگر جو مشہور آیات ہیں اس میں ایک آیت جو ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اس کی مشہور ترین دوسری آیت ہے. جو شخص بھی نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے فقط اتنی سزا ملے گی اور کوئی ظلم اس پہ نہ کیا جائے گا. دیکھیے جب سورہ نمل کی آیت نمبر 89 نازل ہوئی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، تو پیغمبر اسلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی اور تقاضا کیا کہ اس میں کچھ مزید اضافہ کیا جائے اس فائدے میں، اس ثواب میں. تو اس کے بعد جواب میں یہی آیت نازل ہوئی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی ایک نیکی کی بجائے اس میں تھا کہ کچھ اس سے بہتر اجر ملے گا، لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ نہیں 10 گنا اجر ملے گا. جب وہ آیت نازل ہوئی کہ 10 گنا اجر ملے گا تو پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے مزید تقاضا کیا، مزید تقاضا کہ پروردگار اس میں بھی یہ 10 کے بجائے مزید بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نازل ہوئی تھی.
تو پھر سورہ بقرہ کی آیت 245 نازل ہوئی. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اور پھر وہ والی آیت. تو بہرحال یعنی اس طرح سے ان آیات کو اس کے اندر اضافے سے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. تو جو بہرحال جو اہم ترین جو اس سورے کی دوسری جو مشہور آیت کہلاتی ہے وہ آیت نمبر 160 ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, یعنی ایک کے بجائے 10 گنا جو ہے عطا کیا جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک آیت وزر کہلاتی ہے, آیت وزر جو بہت مشہور ہے, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ کوئی قیامت کے روز ہر شخص کا جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا وبال اسی کو اٹھانا پڑے گا, اور کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اپنی جگہ یہ اس کی آیت وزر کہلاتی, یہ اس کی مشہور آیات میں سے ہے. البتہ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 جو ہے, سورہ نحل کی آیت نمبر 25, اس میں ان افراد کو بھی بوجھ اٹھانے کو کہا گیا ہے جو دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائے. اب دیکھیں, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان کا بھی, جن کو گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. جبکہ آیت وزر, یہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں, یہ آیتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں. ہر شخص ویسے اپنے طور پر اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا, لیکن اگر آپ نے کسی کو گمراہ کر دیا ہے, ایسی کتاب لکھ دی ہے مثلا گمراہ کرنے والی عقائد کی, جس کو لوگ پڑھ کے آپ کے بعد بھی گمراہ ہو رہے ہیں, تو ان کی گمراہی کا بوجھ آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. مثلا اولاد کی والدین مختلف بہانے بنا کر شادیاں کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو ان کا بوجھ, اس گناہ کا یہ والدین کو اٹھانا پڑے گا, یعنی یہ ان کو بھی برداشت کرنا. کوئی سینما گھر قائم کر کے چلا گیا ہے, سینما گھر, اب وہاں جو بھی لوگ حرام چیزیں دیکھنے کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں یہ اس کو اٹھانا پڑے گا. کوئی گانے گا کر چلا گیا ہے, اور اس کے بعد اب تک وہ جب ان کی برسی وغیرہ آتی ہے تو لوگ جناب آج 1 سال, اتنے سال پورے ہو گئے ہیں فلاں کو, اور ان کے گانے جو ہے وہ دوبارہ لاکھوں لوگ جو ہے بیٹھ کر سنتے ہیں ٹی وی وغیرہ کے اوپر. یہ سب چیزیں کیا ہیں, یعنی اب ان کا جو بوجھ ہے یہ وہ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا. ایسی چیز رائج کر کے چلے گئے کہ جس سے لوگ بعد تک گمراہ ہوتے رہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر آیات احکام ہیں جو کہ 15 آیات ہیں. یعنی ان آیات احکام میں خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا, جیسے کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتل روزہ بھی ہے, یعنی خدا کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرنا کہ یہ پروردگار نے یہ بات کہی ہے, یا رسول و ائمہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا جس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر جو آیات احکام ہیں اس میں ایک ہے کہ خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ حرام ہے. یا مثلا انہی آیات احکام میں فقہی جو احکام جن آیات میں ان میں سے سورہ انعام میں مثلا ایک ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے حیوانات کا تزکیہ ہوتا ہے, یعنی وہ حلالی اس وقت ہوں گے جب بسم اللہ پڑھ کر ان کو ذبح کیا جائے گا. اس کے الگ فقہی احکام ہیں. اسی طریقے سے مثلا مجبوری ہو جائے یا اضطرار کی حالت ہو جائے تو اس میں مردار حلال ہو جاتا ہے, یہ حکم بیان ہوا ہے. یا یتیم کے اموال میں بغیر مصلحت کے تصرف کرنا, بعض اوقات یتیم کے مال میں مصلحت کے تحت تصرف کیا جاتا ہے. مثلا یتیم ہے, اس کو جو بھی میراث میں اس کا مال اس کو ملا ہے, اب مثلا اس کو بیماری کے علاج کے لیے مثلا دوسرے شہر لے کے جانا ہے, یا مثلا اس کو جو ہے کہیں بیرون ملک لے کر جانا ہے, تو اب کوئی نہ کوئی آدمی تو اس کے ساتھ جائے گا, اس کا خرچہ اٹھانا کچھ. تو اب یہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں تصرف کرنے کی شریعت نے کچھ شرائط کے تحت اجازت دی ہوتی, تو بغیر مصلحت کے لیکن تصرف جائز نہیں. حتیٰ کہ جو میراث وغیرہ کے جب احکام بیان ہوتے ہیں اس میں نابالغ کی میراث کا ایک مسئلہ اس لحاظ سے آتا ہے کہ مثلا اگر نابالغ افراد ورثہ میں موجود ہیں تو بہت سے رشتہ دار, یعنی اب ظاہر ہے جب وہ شخص انتقال کر گیا تو وہ میراث کو تقسیم ہونا چاہیے, اس میراث میں نابالغ بھی شامل ہے. نابالغ اگر اجازت بھی دے دے تو بھی اس کی اجازت کی اہمیت نہیں ہوتی. مثلا بہت سے لوگ رشتہ دار, ان کے قریبی رشتہ دار ان کے گھر میں آ کر کئی دن تک رہتے ہیں,
وہیں کھاتے پیتے ہیں، بجلی بھی استعمال کر رہے ہیں، بستر استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، وہاں کا دیکھا جائے تو اس کے اندر اس نابالغ اگر اجازت بھی دیتے تو اس کی اجازت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو بعض اوقات ان موارد میں حاکم شرع سے مجتہد سے اجازت لینا پڑتی ہے. خیر وہ پھر وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب ان کے گھر میں آ کر صوفے پر بیٹھنا، بیڈ پر بیٹھنا، بلکہ آقا خوئی سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ گھنٹی بھی جو بجائی جاتی ہے اس میں بھی جو بجلی وغیرہ خرچ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ بھی تصرف جائز نہیں ہوگا. تو اس کا بہرحال حل بھی ہے ان چیزوں کے، حاکم شرع سے اجازت جو ہے وہ لے لی جائے. تو بہرحال اس کے احکام ہیں کچھ. اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کی رعایت، وہ اس سورہ انعام کے اندر اس کے احکام بیان ہوئے ہیں. یا عبادات میں مثلا ریاکاری سے پرہیز کی باتیں بیان ہوئی ہیں. اور یہاں مدرسے میں بھی ریاکاری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. بہت سی ریاکاریاں جو ہے وہ عبادات کو باطل کر دیتی ہیں، بہت سی ریاکاریاں عبادت باطل تو نہیں کرتی ہیں لیکن گناہ ملتا ہے. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جنہیں کرنا مستحب ہے، کچھ ریاکاری ایسی ہیں جنہیں کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی بڑے احکام ہیں اور بڑے دلچسپ احکام ہیں. تو ریاکاری بس لوگ ایک طرح سے ایک چیز سمجھتے ہیں، تو اپنی معلومات کو بڑھانا چاہیے کہ کب کس موقع پر کس انداز کی ریاکاری جو ہے وہ حرام ہے، کب مستحب ہے، کب واجب ہے، کب صرف گناہ ہے لیکن عمل باطل نہیں ہے وغیرہ. اس طرح سے کر کے بہت سی چیزیں ہیں. تو بہرحال عبادت میں ریاکاری سے مطلقاً پرہیز، کیونکہ ایک سیکنڈ کی بھی اگر ریاکاری دوران نماز آ جائے، وسوسہ ریاکاری نہیں، یعنی واقعی باقاعدہ صحیح ریاکاری جو ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل اس انداز سے کرنا جو شریعت نے جس کی پابندی لگائی ہے، اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے. اب فوراً چاہے آپ توبہ کر بھی لیں اسی وقت نماز میں کہ ارے میں نے کیوں یہ میں نے کیا، میں اپنے اس پہ شرمندہ ہوں، اور نماز کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ باطل ہو گئی. تو بہرحال اس میں اس طرح سے 15 آیات احکام اس میں موجود ہیں. اسی طرح سے سورہ انعام میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، جن میں سے ایک اہم اور مشہور واقعہ وہی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت آزر کی گفتگو. حضرت آزر کے دماغ میں رہے بات کہ حضرت آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے. مسلمانوں کے ساتھ دیگر مسلمان جو غیر شیعہ مسلمان بھائی ہیں ان سے ایک اختلاف یہ چلا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزر جو تھے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنے باپ کہہ کے مخاطب کیا تھا یا بتاؤ، تو بہرحال یہ کہ اس زمانے میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، باپ کے طور پر. یعنی تو حضرت ابراہیم اور حضرت آزر جو ان کے چچا تھے، وہ ان کی گفتگو اسی سورہ انعام کے اندر گفتگو ذکر ہوئی ہے. تو بہرحال یہ اب کوئی اس سورے کو مکمل طور پر اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، تفاسیر سے اس کو دیکھے، خاص طور پر آیت جو مفاتیح الغیب ہے اس کا الگ سے بھی، اس میں تو ہم نے بہت ہی اجمالاً اور مختصراً ذکر کیا، لیکن اس کے عجائبات، اسرار وغیرہ کے اوپر اس کو غور و فکر کرے تو اس کو بہت سارے مفاہیم قرآن کے کھلتے چلے جائیں گے. اور یہ حقیقتاً اس کو پڑھنے میں، پھر ان سورہ کو پڑھنے میں ایک لطف اور مزہ بھی رہے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو تعارف تھا اس کے اعتبار سے اس میں حیرت انگیز فضائل، برکات سب اس سورہ کے اندر موجود تھے. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس سورہ کے ذریعے تمام مشکلات کو بھی انسان اپنے حل کر سکتا ہے اور اپنی اعتقادی بہت ساری چیزوں کو اور مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس سورہ کے بعد جو اگلا سورہ ہوگا اس پہ ہماری آئندہ گفتگو ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.